دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اور خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے بہت ساتھ دیا ہے تیرا تو اب جدھر میرے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت اور رضوان مظفر کو کرے پر کہ یہ محمد کا منظور نظر جانے دے ماشاءاللہ ایک اشعار حضرت سلطان بور رحمت اللہ علیہ نام سے نہ سرساہی نام تو رتی ونج رتیاں
پورا ونجگو سے باغو جدغو سے فضل الہی فضن پورا تد ہوسی باہو جدوں ہوسی فضل الہی ہو۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس ارشاد کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں، ساجد موویز والے دوستوں نے یہ اعلان کے لیے چٹ بھیجی تھی کہ ان سے آپ رابطہ کر کے بعد از پروگرام اسی جگہ پر سی ڈی لے سکتے ہیں۔ چیف ساؤنڈ والے دوست جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطہ کر کے آڈیو کیسٹ اور ویڈیو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين المرشدين عنده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وتنزيله الحميد: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. سبحان اللہ. وقال تعالى في موضع آخر: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى أيضا: دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال تعالى أيضا: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وفي رواية من أهله وماله، وفي رواية من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، برادران مسلک، بالخصوص علماء و مشائخ کرام، بانیان محفل، یہ فقید المثال محفل، عظیم الشان جلسہ، جسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے،
اس محفل میں سب سے پہلے میں برادر محترم سیٹھ عبدالسلام صاحب، کیپٹن اعجاز صاحب، محترم زاہد صاحب اور نعمت رسول صاحب، جن کے توسط سے مجھے یہاں اظہار خیال کا موقع میسر آیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں اس عظیم الشان فقید المثال عظیم محفل کی کامیابی پر ہدیہ تہنیت اور تحفہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ 11 بجے کا اسلام آباد سے روانہ ہوں، بس یہاں آ کے کپڑے بدلے ہیں اور اسٹیج پر آ گیا ہوں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ مجھے بتایا گیا کہ 35-40 منٹ آپ نے لینے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 35-40 منٹ میں تو ہمارا گلا بھی نہیں کھلتا ہے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے تحت حسب موقع چند گزارشات پیش کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آپ لوگ ماننے والے ہیں، محبت والے ہیں، آپ کے لیے کسی بھی طول و طوال کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ اہل ایمان ہیں، اور مومن کے لیے تو ایک بند بھی کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اشتہار میں آپ نے پڑھا کہ اس محفل کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ذکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی چیز کے ذکر کی اہمیت کو اگر دیکھنا ہو تو مذکور کی اہمیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے مذکور کی جتنی زیادہ فضیلت ہوگی، جتنی زیادہ اہمیت ہوگی، اس کے ذکر کی اہمیت کا بھی اسی قدر مقام ہوگا۔ کیونکہ میں تمہید میں نہیں جاؤں گا، اگر تمہید میں چلا گیا تو تقریر رہ جائے گی، اس لیے ایک جملہ آپ کی نظر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ذکر کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے، نظریہ ہے کہ 7 سماوات میں، 7 زمینوں میں، 18,000 یا 40,000 یا 80,000 جہانوں میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، عظمت و شان کے حوالے سے جو ذات سب سے بلند و بالا ہے، برتر و اعلیٰ ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہونا تو کجا، آپ جیسا بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ آپ مطلقاً افضل الخلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا جو اور کسی کو نہیں ملا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اپنے محبوب کا محتاج بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا کہ محبوب آپ میرے سوا کسی کے محتاج نہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر مخلوق اپنے وجود میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول میں تیری محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کی حقیقت کو ظہور پذیر فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں مصنف عبدالرزاق کی حدیث جابر سنتے رہتے ہیں آپ، سب سے پہلے حضور کا نور بنا، حضور کی حقیقت تخلیق ہوئی، لیکن کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم کی حقیقت کو پہلے کیوں بنایا؟ میں چھوٹی سی مثال دے کر واضح کرتا ہوں۔
ایک شخص اپنے گھر میں ایک گلاب کا پھول لگاتا ہے، ٹہنی لگاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ کوپل بنتی ہے، پھوٹتی ہے، اس میں شاخیں آتی ہیں، اس میں پھول آتے ہیں. تو جس شخص نے وہ پھول لگایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ پھول میرا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھول میرا ہے تو زمین کہتی ہے حاجی صاحب آپ یہ نہ کہیں کہ پھول میرا ہے، اگر آپ نے 10 20 100 50 روپے لگا کر ایک پودا لگا دیا تو یہ صرف آپ کا نہیں ہوا، سینہ تو میرا استعمال ہوا ہے نا، یہ پھول میرا ہے. زمین نے جیسی تقاضا کیا کہ یہ پھول میرا ہے تو ہوا کا جھونکا آ گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ اسے جھولے کون دیتا تھا؟ یہ پھول تیرا نہیں، یہ پھول میرا بھی ہے. چاند کی چاندنی کہنے لگی اگر میں روشنی نہ دیتی تو یہ کب بڑھتا؟ یہ پھول میرا ہے. سورج کہنے لگا حرارت نہ دیتا تو مرجھا جاتا، سوکھ جاتا، یہ پھول میرا ہے. شبنم کے قطرے بولے اگر صبح میں ان کو وضو نہ کراتا تو یہ کب پاک صاف رہتا؟ پھول میرا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ننھا سا پھول اور کتنے احسانات تلے دب جاتا ہے. زمین کہے میرا پھول، چاند کہے میرا پھول، شبنم کہے میرا پھول، ہوا کہے میرا پھول، اور حاجی صاحب کہیں میرا پھول. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تجھے زمین کے بعد بنایا، آسمان کے بعد بنایا، ساری کائنات کے بعد بنایا تو تو زمین پر قدم رکھے گا. زمین کہے گی اگر میں نہ ہوتی تو مصطفیٰ قدم کہاں رکھتے؟ آسمان کہتا اگر میں نہ ہوتا تو سایہ ان پر کون کرتا؟ ارے ہر شخص کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کرتا، برابری کا دعویٰ کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تجھے سب سے پہلے پیدا کروں گا، تو زمین کے ہر خطے سے گزر جا، آسمانوں کی کتاروں سے گزر جا، عرش و سدرہ سے گزر جا اور کہتا ہوا گزر جا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی لگانا ہے تو نعرہ لگائیں، یہ تو نعری لگائی ہے آپ نے. تو پتہ چلا ساری کائنات حضور کی محتاج ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی حقیقت کو پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ میرا محبوب بس میری بارگاہ کا محتاج ہے اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ در مصطفیٰ کی محتاج ہیں. کوئی نعمت لینی ہے در مصطفیٰ پر آؤ، یہاں تک کہ تم اپنے وجود میں بھی میرے محبوب کے محتاج ہو. کیوں؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر محبوب کو نہ بناتا تو کائنات میں کوئی چیز بناتا ہی نہ. تو کائنات کی جو چیز بھی بنی وہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا. تو پتہ چلا ہم حضور کے صدقے سے وجود ہمیں ملا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں بات وہی ہو گئی ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا، وجود ملا، اس کے توسط سے نعمتیں ملی، یہ حضور کا صدقہ ہے. اب پتہ چلا جو میلاد نہیں مناتے صدقہ وہ بھی رسول کا کھا رہے ہیں اور ہم بھی حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے وہ انکار کر کے کھا رہے ہیں، ہم پرچار کر کے کھا رہے ہیں. اللہ اللہ، ہم پرچار کر کے کھا رہے ہیں. تو حضرات محترم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا محتاج الہ بنا دیا، ساری کائنات کو حضور کے آگے جھکا دیا، محتاج بنا دیا. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ میرا محبوب کسی کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور اب دوسری بات جو اس حوالے سے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جب پیدا کرنے کی باری آئی تو پہلے کسے پیدا کیا؟ سرکار کے نور کو، ان کے توسط سے ہمیں. تو مرکز کون ہوئے؟ سرکار کی ذات. بنیاد اور مرکز ہمارے وجود، کائنات کے وجود سے پہلے جس ذات کو بنایا گیا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات.
جب دنیا میں تشریف لے آئے، دنیا میں آئے تو رب نے فرمایا محبوب کائنات کو عدم سے وجود دینے میں جیسے تو مرکزی کردار ہے، تو مرکز اور بنیاد ہے، اب دنیا میں تو جلوہ گر ہو گیا ہے، اب دنیا میں بھی نجات کا دار و مدار تیری ذات پہ رکھوں گا۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا اے انسانوں تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، معرفت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کو پہچاننا۔ اب لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یا اللہ تو تو ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے، تیرا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہم تجھے کیسے پہچانے؟ جب تک پہچانے نا ایمان نہیں ملتا۔ تو کہتا ہے میری معرفت تمہارا مقصد حیات ہے، ہم تجھے کیسے پہچانے؟ کہاں ڈھونڈیں؟ کہاں تلاش کریں؟ تو رب نے فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اگر میں تمہاری دسترس ادراک سے ورا ہوں تو گھبراؤ نہ، میں نے اپنا ایک ایسا محبوب دے دیا ہے جو میرا پتہ بتاتا ہے، آؤ میرے محبوب کے دامن میں۔ یہ در ہے مصطفیٰ کا جو تمہیں اللہ کی معرفت دلائے گا۔ تو دنیا میں بھی بھیجا تو حضور کو مرکز بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا نام ہی ایمان ہے، حج کر لیا تو بڑے نمازی اور حاجی بن گئے تو مومن بن گئے بہت بڑے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، دلائل شریعہ کی روشنی میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ میں پڑے ہوں گے کہ شاید میں کان پر ہاتھ رکھوں گا تو مایوسی ہوگی۔ محض نماز پڑھنا ایماندار ہونے کی دلیل نہیں، محض عبادات ایماندار ہونے کی دلیل نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نہ محض نماز پڑھنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ حج کرنے کا، نہ تسبیح پڑھنے کا، نہ تبلیغیں کرنے کا، نہ اور مسائل کا۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیجیے۔ میں مختصر، چونکہ میں اب بات کو آگے بڑھانا ہے اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ لوگ اللہ 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 پہ زور دیتے ہیں، زور دو لیکن حضور کی محبت دل میں سجا کر دو تو پھر رنگ لگے گا، ورنہ اللہ اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں آپ کو قرآن کا ترجمہ، یہ اعلیٰ کا شعر قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں۔ اعلیٰ خود فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے ترجمے ہیں، تفاسیر کے ترجمے ہیں، ہدایت کے بخشش۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن نہیں، اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، یقین رکھ رہا ہے آخرت پر، مگر مومن نہیں۔ آپ کہیں گے اس لیے کہ وہ رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ بات آپ کی صحیح نہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام پڑھ لیجئے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق دل کے کھوٹے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ رسول اللہ ہیں، گواہی دے رہے نہیں دے رہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ محبوب یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، مگر ان کے کہنے کی بات کی جہاں تک تذکرہ ہے یہ اپنے کہنے میں جھوٹے ہیں۔ منافق بات سچی کر رہے ہیں، اللہ فرمایا جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، مومن نہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جھوٹے ہیں، سچے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مگر کلمے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، جو جزو ایمان ہے، جو روح ایمان ہے، جو جان ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت رسول۔ منافقوں کے پاس کلمہ بھی تھا، روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی، عبادات وظائف بھی تھے، مگر محبت رسول سے ان کے دل خالی تھے۔ اللہ نے فرمایا ارے تیرے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں، مجھے کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں، مجھے نمازوں کی حاجت نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کون میرے مصطفیٰ کا ہے اور کون نہیں ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا منافقین کے پاس کلمہ تھا، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے
محبت رسول کا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایمان بنا دیا محبت رسول کو، اور آخرت کی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ بولیے. اور جب بولنے کی باری ہوتی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب خاموش رہنے کو کہا جائے تب بولنا شروع ہو جاتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. مجھے بتائیے دنیا میں بندہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ ایمان لے کے جائے یا بے ایمان مرے؟ ایمان کے ساتھ. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا. تو جب تک محبت رسول نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا سے کامیاب نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دینے سے پہلے، کائنات تخلیق کرنے سے پہلے جس طرح مصطفیٰ کو مرکز بنایا، ارے دنیا میں بھیج کر بھی مرکز ایمان بنا دیا. جو ان کا ہے مومن ہے، کھرا ہے، سچا ہے. جو ان کا نہیں ہے جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کھوٹا ہے. مرکز بنا دیا. اب ان جو دو چار جملوں کے بعد جو اصل بات عرض کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں دنیا میں تو جیسے گئے حضور کی ذات مرکز اور بنیاد کی حیثیت ہے. دنیا سے چلے گئے. دنیا سے جب بندہ جاتا ہے کہاں جاتا ہے پھر؟ جی قبر میں جاتا ہے. برزخ ہے نا اگلا سٹیپ، اگلا اسٹیشن برزخ میں جاتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے جب بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں جاتے ہی اس کے ساتھ ایک معاملہ پیش آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سوالات ہوتے ہیں، امتحان ہوتا ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے. پچھلی امتوں میں قبر کا سوال نہیں تھا. ان کا دنیا میں بیلنس برابر کر دی جاتا تھا. جب نبی کو بھیجا جاتا مانتے ٹھیک ہے، نہیں مانتے آسمان سے عذاب آتا، ختم. بیلنس برابر دنیا میں. مصطفیٰ نے دعا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری امت کو نیست و نابود نہ کرنا، یک لخ تباہ نہ کرنا. فرمایا محبوب قبول کر لی جا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تیری برکت سے اب یہ کچھ بھی کرتے پھریں عذاب کلی نہیں بھیجوں گا. لیکن محبوب ایک اور مرحلہ آ گیا کہ دنیا میں کھرے کھوٹے کی پہچان تو مشکل ہو جائے گی، تو ہم نے ایک امتحان رکھ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ قبر میں آتے ہی امتحان لیں گے. قبر میں آتے ہی امتحان لیں گے. سوال ہوتے ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سیاستہ کی حدیث ہے. 3 سوال ہوتے ہیں. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. 3 سوال ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار نے پوچھا عمر کیف بک یا عمر، کیا حال ہوگا تمہارا جب قبر میں جاؤ گے؟ 2 فرشتے آئیں گے نیلی آنکھوں والے، نیلے اور کالے فرشتے آئیں گے. منکر اور نکیر. منکر نکیر کسی سے شکل نہیں ملتی ہوگی اس لیے منکر نکیر کہتے ہیں. نہ انسانوں سے، نہ جانوروں سے، نہ کسی اور چیز. عجیب ہیبت ناک ہوگی. بتاؤ کیا کرو گے؟ وہ تمہیں بٹھائیں گے، گرجدار آواز ہوگی، وہ سوالات کریں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صرف بتا دیجئے، انا یومئذ علی ما انا علی، جیسے آج میں احساس، شعور، ادراک رکھتا ہوں کیا اس وقت مجھے شعور ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہوگا. فرمایا اکفیکہم اللہ اکفیکہما باذن اللہ یا رسول اللہ، پھر میں ان دونوں سے نبٹ لوں گا خود ہی. ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادے نے خواب میں دیکھا. فرمایا ابا جان منکر نکیر کا سنا تھا آتے ہیں قبر میں، آئے؟ فرمایا بیٹے آ گئے تھے قبر میں. کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے سوال جواب شروع کر دی. مر ربو کا جیسے پوچھا تو میں نے کہا رک جاؤ ذرا، مجھ سے تم پوچھتے میرا رب کون ہے؟ پہلے یہ بتاؤ اس وقت تک میں تمہیں قبر سے جانے نہیں دوں گا حتی تعرفنی مر ربکما، جب تک تم یہ نہیں بتا دیتے تمہارا رب کون ہے. فرمایا دعہو انہو عمر الفاروق سراج اہل الجنہ. فرمایا چھوڑو یہ تو جنتیوں کے چراغ عمر بن خطاب ہیں، نکلو یہاں سے باہر. تو سوالات ہوتے ہیں، سوالات ہوئے. سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا 3 سوال ہوتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ہر کسی سے نہیں ہوتے. نبی سے سوال نہیں ہوتا، وہ تو معیار ہدایت ہے، اس کا سوال تو قبر میں ہوگا. نبی سے سوال نہیں ہوتا قبر میں. شہید سے بھی نہیں ہوتا کیونکہ جان دے کر اس نے اپنی سچائی ثابت کر دی. غازی سے بھی نہیں ہوتا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ثابت کر دیا اگر یہ مذہب سچ نہ ہوتا تو میں کیوں حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا، کیوں لڑتا. سرحد کا سپاہی، اس سے بھی قبر کا سوال نہیں ہوتا.
چھوٹا بچہ اس سے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے، احکام شرع متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ جو سورہ ملک عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھے وہ بھی قبر کے سوال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو جمعہ شب جمعہ فوت ہو اس سے بھی قبر کے سوال نہیں ہوتے، اور جو پکا کٹر کافر ہو اس سے بھی قبر کے سوال نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، اور جا سیدھا جا تینوں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی اہل ایمان ہو، منافق ہو، مرتاب ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، سب سے سوال ہوتا ہے۔ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3۔ من ربو کا پہلا سوال، فرشتے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھی بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان آ جاتا ہے اس موقع پر، شیطان کہتا ہے کہہ دے میں تیرا رب ہوں، کیا کہتا ہے؟ اور حدیث شریف میں بھی ہے اس کا ثبوت، یہ تو سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، شیطان قبر میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، جب تدفین ہو گئی تو سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم اجرہا من الشیطان ومن عذاب القبر، سرکار نے فرمایا یا اللہ یہ جو قبر میں گیا ہے اس کو شیطان کے فتنے سے بچا۔ معلوم ہو شیطان آتا ہے، تو اکثر علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں آپ کے یہاں رواج ہے یا نہیں، مرنے کے بعد قبر پر اذان دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں تو شیطان مدینہ سے بھاگ کر مقام روحہ تک پہنچتا ہے، وہ 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 36 میل شیطان بھاگ جاتا ہے دور اذان کی آواز سن کر۔ تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں قبر پر، اس کے لیے کانوں میں انگلیاں دینا ضروری نہیں، نہ کانوں میں انگلیاں دینے کی ضرورت، نہ قبلہ روح ہونے کی ضرورت، بلکہ جیسے ذکر کرتے ہیں ذکر کے طور پر وہ کلمات اذان ادا کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ آزمائش کا امتحان کا وقت ہے، شیطان اس کو ورغلانا چاہتا ہے، اسے ناکام کرنا چاہتا ہے، ہم اذان پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا، مومن صحیح جواب دے دے گا۔ تو ایک بندہ کہنے لگا وہ اذان دیتے ہیں بریلیوں کی قبر میں شیطان آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، مجھے یہ بتاؤ چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہو یا جہاں مکان خالی ہو؟ تو تمہاری قبر میں اس نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے مکان ہی خالی ہے، ارے نبی کی محبت تو سنی لے کے جاتا ہے، اسے گھبراہٹ اسے ورغلانے کے لیے آتا ہے، اس کے پاس مال ہے ایمان کا، اس کے پاس مال ہے ایمان کا، اسے ورغلانے کے لیے آتا ہے۔ تو سوال ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ 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 کر لی جناب۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں چل جا بھی چھوٹ گیا، جنت میں جا، چل بھی جنت کی کھڑکی کھولو۔ کیوں بھائی کھل جاتی جنت کی کھڑکی؟ نہیں جناب، فرشتے کہتے ہیں دوسرا سوال ما دینوں کا، وہ کہ اللہ اللہ جو کرتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، بتا اللہ کو کس طرح مانتا تھا؟ یہودی ہو کے مانتا تھا، نصرانی ہو کے مانتا تھا، کس مذہب میں رہ کے مانتا تھا؟ دوسرا سوال، یہودی مانتے نہیں مانتے اللہ کو؟ عیسائی مانتے نہیں مانتے؟ اب تو بتا جو کہتا ہے ربی اللہ، ما دینوں کا، کس دین پر رہ کر رب کو اللہ مانتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ دینی الاسلام، مسلمان ہونے کے حوالے سے میں رب مانتا تھا اللہ کو۔ کیا کہتا ہے؟ دینی میرا دین الاسلام، اسلام ہے، دینی کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، میرا اسلام، میرا دین، دینی میرا دین۔ ایک مولوی صاحب اعلیٰ حضرت پر اعتراض جڑ رہے تھے کتاب میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وصایا شریف میں کہ دیکھو میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے دین پر جو میری کتابوں سے ظاہر ہے سب فرضوں سے بڑھ کر فرض، اس پر کاربند رہنا ہے۔ کہتے دیکھو جی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے تو اپنا نیا دین ایجاد کیا تھا، انہوں نے کہا میرے دین پر قائم رہنا۔ اور ظالم تجھے میرا دین یاد آ گیا، آگے جو یہ جملہ فرمایا جو میری کتابوں سے واضح ہے، وہ کتابوں میں کون سا دین اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے؟ ارے دین مصطفیٰ ہی کی تو پاسداری کی ہے، محافظت کی ہے، لیکن وب طریقن آخر ہیں، کہتے ہیں جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا۔ یہ کہتے ہیں جناب دینی میرا دین، قبر میں کیا کہے گا جب فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا؟ کیا کہے گا؟ اب اس کو چاہیے کیا میں بے دین تھا تاکہ صحیح طرح درے لگیں۔ بھائی دینی تو کہنا پڑے گا وہاں، دینی میرا دین۔ تو اعلیٰ حضرت نے اگر میرا دین کہہ دیا
تو تجھے بڑا برا لگا. ارے قبر میں پھر یہ نہ کہنا میرا دین، تاکہ پتہ چل جائے فرشتوں کو کس کیٹیگری کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام. اب تو فرشتے کہتے ہیں لو جی پہلے تو اللہ کی بات کی تھی، اب تو اسلام کی بات کر دی. اسلام میں تو سب چیزیں آ گئیں، چل بھئی اب تو جنتی ہو گیا، چھوڑ دیتے ہیں. بولو او بول دو کچھ زور سے. آدھی تقریر آپ کرو آدھی میں کروں، ٹائم بچ جائے گا، ورنہ آپ کا وقت بھی مجھے لینا پڑے گا. ٹھنڈا سما ہے، میرے خیال سو رہے ہیں آپ، جاگ رہے ہیں؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں جو سو رہے ہیں، پوری بات تو سن لیں. دوستو جان نہیں چھٹتی. میرا دین اسلام اسلام اسلام. فرشتے کہتے ہیں ابھی بھی جان نہیں چھوٹے گی. تیسرا سوال، آخری سوال. دو سوال اختیاری، ایک سوال لازمی. لازمی کا جواب نہ ہے تو اختیاری بھی کھاتے میں سے گئے، اور لازمی کا دے دیا تو دو اختیاری کے بھی نمبر مل گئے. تیسرا اور آخری سوال، ما کنت تقول فی هذا الرجل. تو کہتا ہے میں مسلمان تھا. مسلمان کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت سے تھے، یہاں والے بھی، یہاں والے بھی، اور یہاں یہ والے بھی، یہاں والے بھی، چوتھے بٹن تک داڑھی والے بھی، سارے دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں. اب تو ذرا بتا کہ تو کون سا مسلمان ہے؟ تو کون سا مسلمان ہے؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل. حضور کا چہرہ انور رخ زیبا کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. وجود ملا تو مرکز آقا، دنیا میں آئے تو مرکز آقا، قبر میں جائیں گے تو مرکز آقا. اب بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب جتنے بھی اسلام کے مدعی ہیں اللہ نے معیار بنا دیا مصطفیٰ کی ذات کو کہ جو ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہوگا وہی حق پر ہوگا، وہی نجات یافتہ ہوگا، وہی ناجی گروہ ہوگا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے. من ربو کا میں حاضہ نہیں، ما دینو کا میں بھی حاضہ کی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تیسرے سوال میں حاضہ آ گیا. ما کنت تقول فی هذا الرجل. من نبیجو کا نہیں، ما دینوں کا، من نبیجو کا یہ نہیں. ما کنت تقول فی هذا الرجل. اچھا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کنت تقول یہ نہیں فرشتے کہتے ما تقول فی هذا الرجل، تو کیا کہتا ہے. مضارع پر جب کانا یکونو کی گردان آتی ہے نا دوستو تو وہ استمراری بن جاتا ہے، ماضی استمراری بن جاتا ہے. کنت تقول کیا معنی ہوا؟ کیا کہتا رہا، کیا کہتا تھا. اور بھائی جب شان دیکھے گا تو اس وقت تو ہر کوئی مانتا ہے نا، اس وقت کے قول کی کوئی اعتبار نہیں. جو دنیا میں کہتا تھا وہ کہے، وہ بتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. کیونکہ جب شان دیکھتا ہے تو اور کوئی مان جاتا ہے نا. وہ ان کا ایک بہت بڑا مولوی تھا، محفل میں میلاد پڑھ رہا، اتنی موٹی کتاب لکھی، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دوستان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہیں. خصوصی خطاب کے لیے آج جن کو دعوت دی گئی ہے افتخار مسلک و ملت، نقیب مسلک و ملت، ادیب مسلک و ملت، خطیب ذی شان حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب لاہور سے وہ تشریف لائے ہیں. اور آپ کے ساتھ جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ چشتی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں. جتنے بھی معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں محفل پاک کی انتظامیہ کی طرف سے ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے تشریف لا کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. ماشاءاللہ. بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا. کیونکہ جب کوئی کسی کا کتنا ہی مخالف ہو، اگر وہ عظمت اور شان والا سامنے آ جائے نا تو پھر وہ اس کی برائی نہیں کرتا.
میں مثال دے رہا تھا، نام اس کا نہیں لوں گا، پاکوں کی محفل ہے، بڑا مولوی ہے ان کا. کوئی رجھانے والا مولوی ہوتا ہے تو کوئی تھانے والا مولوی ہوتا ہے، ہر طرح کے مولوی ہوتے ہیں. تو وہ ایک جگہ میلاد پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا تم نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، میلاد ناجائز ہے، صحیح روایتیں ہی پڑھی جائیں تو ناجائز ہے، اب تم کیوں پڑھتے ہو میلاد؟ تو آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس علاقے میں رہنا ضروری ہے اور میلاد نہ پڑھنا، اگر میلاد نہیں پڑھا تو یہاں کی اکثریت سنیوں کی یہ رہنے نہیں دیں گے. دیکھا، مصلحتاً میلاد پڑھ رہا ہے، عقیدتاً نہیں. جب وقت کی ضرورت پڑی تو میلاد پڑھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں جب سوالات کی سیٹنگ رکھی تو ما تقولو نہیں فرمایا کیا کہتا ہے، وہاں دیکھ کے تو شروع ہو جاتا ہے نا، بریلوی بن جاتا ہے نا. فرمایا ما کنت تقول، کیا کہتا رہا. تو اب جو کہتا ہوگا دنیا میں، قبر میں مرنے والا وہی کہے گا. ایک تو یہ کہہ دے گا کہ میں کہتا تھا کہ مر کر مٹی میں مل جانے. حضور کے حدیث کا یہ مطلب نکالا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. ایک کہے گا حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدے بیل کے خیال سے نہیں ٹوٹتی. جو کہتا ہوگا وہی کہے گا نا. ایک کہے گا کہ میں تو جانوروں سے بہائم سے زیادہ حضور کے علم کو مانتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. حسان بن ثابت کیا کہیں گے؟ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. شیخ سعدی کیا فرمائیں گے؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اعلیٰ حضرت کیا فرمائیں گے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی. جو کہتا ہوگا کنت تقول، جو کہتا تھا دنیا میں وہی کہے. یہاں میں کشمور کی سائٹ پر گیا تو وہاں ایک سوال آیا. ایک بندے نے سوال کیا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں قبر میں گیا ہوں مر کر، اور فرشتوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. جب سوال کیا تو میں نے حضور سید عالم ان کے بہت سارے القابات دیے، سید المرسلین ہے، امام النبیین ہے، اور بہت سارے القابات دیے. تو فرشتوں نے مجھے درے مارے، کوڑے مارے. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ 2 نمبری تھا. ایک بندہ کہنے لگا جی آپ 2 نمبری کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارے اخلاق کی دلیل ہے، ورنہ ہیں تو یہ 420 نمبری. میں نے اس وقت جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا، اس نے جو خواب دیکھا ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ تھا دل کا کھوٹا، یہ تھا 2 نمبری، یہ تھا نبی کا بے ادب اور گستاخ. یہ قبر میں گیا تو فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ کہتا تو دنیا میں کچھ اور تھا، اب قبر میں آ کے کچھ اور کہنے لگا. جب قبر میں کچھ اور کہا تو فرشتوں نے ڈنڈے لگائے، درے لگائے، کوڑے لگائے. اب جو کہتا ہے وہ نہ کہے، جو کہتا تھا دنیا میں وہ کہے. تو بات یہ کنت تقول، جو دنیا میں کہتا تھا وہ کہنا پڑے گا. اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں اور آخری مراحل میں بات کو ڈالتا ہوں. غور فرمائیے ذرا. ما کنت تقول کے بعد ہے حاضر رجل، حاضا. آپ کو پتہ ہے ہر بولی میں اشاروں کے لیے کچھ الفاظ متعین ہوتے ہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں یہ وہ، پنجابی میں کہتے ہیں اے او، انگلش میں دس دیٹ. یہ الفاظ مقرر ہیں اشاروں کے لیے. عربی میں بھی اشارے کے لیے الفاظ مقرر اور متعین ہیں. مثلا قریب کوئی شخص مرد بیٹھا تو کہیں گے حاضا، عورت بیٹھی تو حاضی. دور ہے کوئی مرد ہے تو ذالکا، عورت ہے تو دل کا. اب فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ ما کنت تقول فی ذالک الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا الرجل. اور پھر یہ بھی بتائیے کہ قبر میں جو بندہ آپ لے کر جاتے ہیں کس کے حکم سے؟ فرشتے جو آ کر اس کو بٹھاتے ہیں کس کے حکم سے؟ جو سوالات کرتے ہیں کس کے حکم سے؟ یفعلون ما یؤمرون. فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ کا ہی حکم ہے. اور پھر یہ ہر مرنے والے کے لیے یہی لفظ ہے حاضر رجل. اگر سلیم پور میں کوئی فوت ہو جائے اور قبر میں جائے، فرشتے کیا سوال کریں گے؟
मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, आप भी कह देना हाज़र रजुल, क्या कहेंगे? भिंडी वाले के लिए हाज़र रजुल, लाहौर वाले के लिए हाज़र रजुल, इस्लामाबाद वाले के लिए हाज़र रजुल, अरब वाले के लिए हाज़र रजुल, अजम वाले के लिए हाज़र रजुल। यहां अलगरज शर गरब पूरी कायनात में जो जहां भी फौत हो कब्र में जाए, फरिश्ते उससे जाकर इन्हीं लफ्जों से सवाल करते हैं हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब हाजा को जरा समझिए, हाजा क्या है? ये महसूस है मुबसर फिल खारिज। आसान लफ्जों में अगर आप समझना चाहें तो यूं समझ लीजिए कि हाजा के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक ये कि करीब हो, दूसरा ये कि नजर भी आ रहा हो। जिसके लिए हाजा की जमीर बोली जाए, हाजा का मुशारुन अलैह, करीब भी होना जरूरी और नजर आना भी उसका जरूरी। तो अब क्या मतलब हुआ? फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, हाज़ा मालूम हुआ कि मेरे आका कब्र में सिर्फ करीब ही नहीं होते बल्कि मरने वाला मुस्तफा के दीदार और नजारा भी कर रहा होता है कब्र में। आमीन, बारकल्लाह, नजारा भी कर रहा होता है। तो खैर बारकल्लाह का माना मुझे आता है, ये भी होता है कि टाइम कम है, खत्म कर दीजिए। तो चलो अगर इसी माना में किया तो मैं मजीद समेट देता हूं बात को और बात को खत्म करता हूं। तो हजरात मोहतरम गौर फरमाइए जरा, हाज़र रजुल फरमाकर बता दिया। अब मुझे इतना बता दीजिए, एक वक्त में पूरी दुनिया में कितने बंदे फौत होते हैं? है कोई अंदाजा? हजारों लाखों बंदे पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर फौत होते हैं और बैक वक्त जितने हजरात कब्र में जा रहे हैं सबसे वही फरिश्ते ये सवाल कर रहे हैं मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, जहां भी है हाज़र रजुल तो मालूम हुआ जहां भी फौत होकर बंदा कब्र में जा रहा है वहां हाज़र रजुल का सवाल है, और जहां हाज़र रजुल है वहां आमना का लाल मौजूद है। अरे पता चला जहां भी, और अर रजुल अलिफ लाम माना यह हुआ, अरे कोई मरने वाला ऐसा नहीं कि उसकी कब्र में मुस्तफा की जलवागरी ना होती हो। इसको हाजिर नाजिर नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? ये हाजिर नाजिर नहीं तो और क्या है? और फिर ये मुझे बताइए, अगर अब भी समझ ना आए, वो जो फरिश्ते सवाल करते हैं वो दो हैं या दो हैं? बोलिए, वो दो हैं या दो हैं? दो हैं फकत, वो दो नहीं है, वो दो हैं फकत। अरे दो फरिश्ते बैक वक्त हजारों बंदे फौत हो रहे हैं, हजारों बंदों की कब्र में वो दो फरिश्ते बैक वक्त मौजूद हैं। और ये फरिश्ते कौन हैं? ये मेरे मुस्तफा के दरबार के खातिम हैं। जब खातिम एक वक्त में हजारों कब्रों में हो सकता है तो आका हर जगह जलवा क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते हैं? फिर एक बात और भी नोट फरमा लीजिए, गौर फरमाइए जरा, हाज़र रजुल सरकार का जलवा हर जगह। कहते हैं जनाब तस्वीर दिखाई जाती है, और अर रजुल तस्वीर को कहते हैं। फिर तो यूं कहना चाहिए ना मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िही सूरा, इस तस्वीर के बारे में क्या कहता है? और जालिम लफ्जों पे गौर कर, हाज़िही सूरा नहीं, हाज़र रजुल, रजुल का इतलाक तस्वीर पर नहीं होता। माना यह होगा कि तस्वीर नहीं दिखाई जाती, मुस्तफा के रुखे ज़ेबा का मरने वाला दीदार करता है। और फिर गौर फरमाइए जरा, तस्वीर ऐन नबी है या ऐन नबी का गैर है? एक बंदा मफरूर हो, पकड़ा जाए, उसको फांसी हो जाए, फांसी दे दी जाए, लोग क्या उसको मार दिया, फांसी दे दिया गया, आप तस्वीर लेकर थाने में चले जाएं, वो तुम ऐसे कहते हो मार दिया, वो जिंदा सलामत है, सही सलामत है, ये देखो तस्वीर, लोग पागल नहीं कहेंगे? अरे जो तस्वीर का हुक्म होता है वो ऐन का हुक्म नहीं होता। तो अगर तुम कहते हो तस्वीर दिखाई जाती है, और जालिमों फिर तस्वीर को अगर वो कहता है हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तस्वीर को वो नबी कहना भी कुफ्र है। और फिर पता चला कि अगर तस्वीर को कहा नबी तो काफिर हो जाओगे, और हुजूर को तस्वीर नहीं कह सकते, ये भी गलत है। तो माना यही होगा कि तस्वीर नहीं दिखाई जाती, रुखे मुस्तफा का दीदार कराया जाता है। और फिर और मजे की बात देखिए जरा, सुभान अल्लाह, तस्वीर को हाजिर नाजिर मान लिया, नबी को हाजिर नाजिर नहीं माना। तस्वीर हर कब्र में है, मुस्तफा हर कब्र में नहीं है। और जालिम क्यों नहीं मानता कि मुस्तफा को रब ने यह शान दी है कि ज़ाते पाके मुस्तफा बेशक मदीने में है मगर जलवा हर मोमिन के सीने में है। सरकार के जलवे कायनात में हैं, हर जगह हैं, बस आंख पैदा कर, जलवा तो मुस्तफा का आम है। तो हजरत मोहतरम फरिश्ता ये सवाल करता है, बता क्या कहता था इनके बारे में?
ان کے بارے میں حاضر رجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ہیں؟ تو باتیں اس میں بہت ساری ہیں. مومن کا کیا جواب ہوتا ہے, منافق کا کیا جواب ہوتا ہے. میں بس ختم کرتا ہوں بات کو, ساری باتیں چھوڑ کے, اور آخری ایک جملہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. مومن تو جواب دیتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہچان جاتا ہے. منافق, کافر, فاجر, مرتاب کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری اقول کما یقول الناس. ہاں ہاں میں تو نہیں پہچانتا, جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا بھیڑ چال میں نہیں جانتا, میں نہیں پہچانتا. مومن کیا کہتا ہے؟ مومن جب کہتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, چھوڑ دی اس موضوع کو. منافق کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ لا تلیتا ولا دریتا, لا دریتا ولا تلیتا, لا دریتا ولا تلیتا. کیا مطلب اس کا؟ لا دریتا نہ تو خوش سمجھدار بنا, ولا تلیتا اور نہ تو نے سمجھداروں کی بات مانی. ابن حجر نے شرح بخاری میں یہی معنی کیا, نہ تو سمجھدار بنا کہ کسی سمجھدار یا تو کسی سمجھدار کے کھاتے میں پڑ جاتا یا خود سمجھدار بنتا. تو جو سمجھدار اس کو کہتے ہیں مجتہد, اور جو سمجھدار نہ ہو مجتہد کی معنی اسے کہتے ہیں مقلد. تو معنی کیا ہوا؟ او تو نہ مجتہد بنا نہ مقلد بنا, رہا غیر مقلد کا غیر مقلد. تو پتہ چلا قبر میں نہ کسی غیر سنی کی چلے گی اور نہ کسی غیر مقلد کی چلے گی. سنی بن کر رہو, قبر کا نجات اگر چاہیے تو مصطفیٰ کے غلام بنو. اور وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے, وہ سنی ہے. اچھا اب غور فرمائیے ذرا, یہ سوال جواب ہو گئے. اب صرف آخری بات عرض کرتا ہوں, ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بہت سے لوگ فوت ہوتے تھے, ان میں منافقین بھی تھے. علامہ سیوطی نے لکھا ایک بندہ فوت ہوا, اس کو دفن کیا گیا. سرکار جنگ بقیع میں تشریف لے جا رہے تھے, صحابہ کرام ساتھ تھے. فرمایا اوفن لکا اوفن لکا, ہائے افسوس, ہائے تجھ پہ توف ہے توف ہے. صحابہ کرام کی یا رسول اللہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی, غلطی ہوگی. سرکار یہ کسے فرما رہے؟ سرکار فرمایا تمہیں نہیں کہہ رہا, یہ جو بندہ ابھی مرا ہے نا یہ قبر میں گیا ہے. تو فرشتوں نے ان سے سوال, میرے بارے میں سوال کیا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. سبحان اللہ, مصطفیٰ زمین کے اوپر ہوں تو فیض قبر میں ہے, تو جب قبر میں چلے گئے تو زمین پر کیوں نہیں فیض جاری ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا اس سے پوچھا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری میں تو جانتا ہی نہیں. بتائیے منافق نے سرکار کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی, روز زیارت بھی کرتا تھا, سارا کچھ سفر حضر میں بھی ساتھ ہے, لیکن قبر میں گیا تو کیا کہتا ہے؟ میں نہیں پہچانتا. اور 1400-1500 سال بعد سلیم پور میں ایک نبی کا دیوانہ فوت ہوا, وہ قبر میں گیا. فرشتوں نے پوچھا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بن دیکھے جس نے کبھی خواب میں بھی زیارت نہ کی ہو, وہ کہتا ہے یہ میرے آقا ہیں. اب مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ دیکھنے کے باوجود, زیارت کرنے کے باوجود کہتا ہے میں نہیں جانتا, اور یہ بن دیکھے کہتا ہے میں پہچانتا ہوں میرے آقا ہیں. تو وہ پہچان کون سی چیز کراتی ہے؟ اگر نماز کراتی ہے پہچان تو منافق کے پاس بھی تھی, اگر تسبیح کراتی ہے تو منافق کے پاس بھی تھی, اگر عبادات کراتی ہیں تو منافق کے پاس بھی تھی. معلوم ہوا اعمال صالحہ سے پہچان نہیں ہوتی, پہچان قبر میں مصطفیٰ کی کس چیز سے ہوگی؟ ارے نماز روزے حج زکات سے نہیں ہوگی, پہچان ہوگی تو محبت رسول سے ہوگی. آمین. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. تو محبت رسول پہچان کرواتی ہے. وہ بھائی ہم اس لیے تو آپ کو بار بار رٹاتے ہیں یہ سبق, وہ یاد کر لو, درود و سلام زبان پہ سجا لو, محفل ناز سجا لو, نبی کی عظمت کے ترانے گاؤ, سرکار کی عظمت کے تذکرے کرو, میلاد مناؤ, معراج کے جلسے مناؤ. یہ سبق کیوں پڑھاتے ہیں کہ یہ سبق ازبر ہو جائے. جسے سبق یاد نہ ہو نا اسے لقمے دینے پڑتے ہیں, جسے سبق یاد ہو وہ فر سناتا ہے, سوال ختم نہیں ہوتا, جواب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم تمہیں قبر کی تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ امتحان کی تیاری پہلے ہوتی ہے.
بعد میں نہیں ہوتی ہے. ہم تمہیں تیاری کرا رہے ہیں. اگر تیاری کر کے نہیں جاؤ گے نا تو کام خراب ہو جائے گا. یہ لوگ تیاری نہیں کرواتے ہیں نا. ہمارے علاقے رحیم یار خان میں ایک مولوی صاحب آئے تقریر کر کے کہنے لگے, حضرت حسان بن ثابت کے شعر پڑھے, قوم خوب چپ. اگر ہم سرکار کی نعت کے شعر پڑھیں آپ چپ رہتے ہیں؟ آپ سبحان اللہ لگے. اب اس نے شعر پڑھا ایک دفعہ, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. قوم چپ. اس نے پھر پڑھے, پھر چپ, پھر پڑھے, پھر چپ. اس نے مائک سائیڈ پر ہٹا کر پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا جیمیں بریلوی آن دے نا ہوئی. کہتے جیسے بریلوی تمہیں کہتے ہیں ہو ویسے ہی خبیث کہ تمہیں حضور کی تعریف پسند ہی نہیں ہے. اور پسند کیسے آئے؟ تم تعریف بتاؤ تو پسند آئے نا. ارے سنی سے پوچھو, کیونکہ جس کو حضور کی تعریف و توصیف کی پریکٹس نہ کرائی گئی ہو, ٹریننگ نہ دی گئی ہو, وہ نہیں بولتا. اسے لقمے دینے پڑتے ہیں, بولو بولو بولو. اور جس کی ٹریننگ ہو وہ سوال ختم ہونے سے پہلے جواب دیتا ہے. تو ہم نے تمہاری ٹریننگ کے لیے اس طرح کی محفل کا انعقاد کیا ہے تاکہ جب قبر میں جاؤ تو میں کہتا ہوں قبر میں جاؤ, مصطفیٰ کا رخ دیکھو تو درود و سلام جاری ہو جائے زبان پر. اور مبالغہ نہیں ہے, یہ لفاظی نہیں ہے, چر زبانی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں ایک لفظ بولتا ہوں, ابھی آپ کا امتحان لے لیتا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں نے سرکار کا نام لیا, آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے آپ سے کہا کہ پڑھو, صرف نام لیا, آپ نے درود پڑھا. قبر میں جب مصطفیٰ کو دیکھیں گے کیا پھر درود نہیں پڑھیں گے؟ تو ہم ٹریننگ اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ اس کے مصطفیٰ کا چراغ سینوں میں روشن کر دو. جب قبر میں جاؤ گے اس کے متعلق سوال ہوگا, تیاری کر کے جاؤ تاکہ جب منکر نکیر تم سے مصطفیٰ کے بارے میں سوال کرے تو ان کو ایسا جواب دو کہ تمہاری قبر بھی محفل میلاد بن جائے اور ذکر سرور قرآن کی محفل بن جائے. وما علینا الا البلاغ. پاک میں خصوصی مہمان معظم ثنا خان عالمی شہرت یافتہ جناب الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی عزیزان گرامی, بات کر رہے تھے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی کاملوں کا کلام کسی بھی زبان میں ہو اپنے عشق اور اپنے مقام کے اعتبار سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. جب ہوسی فضل الہی ہو, یہ کس سلطان کا کلام ہے؟ یہ اس سلطان کا ارشاد ہے جس سلطان نے کہا تھا کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول باخدا. یہ اس سلطان کا کلام ہے جس کی شان میں یہ کہا گیا ہے کہ نیم نظر کر کند سوئے دلے, ارے نعرہ ہو تہجو کمریے اور مرشد ماں باہو پیرے بے مثال مثلے ہرگز نہ دیدم با کمال. کاملوں کا کلام کسی بھی زبان میں ہو. شہنشاہ سیال شریف سرکار خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا تھا نا کہ آن جملہ رسول ہادی برحق کے گزشتن بر فضل تو اے ختم رسول دادا گواہی در خلق و در خلق توی نیر تاباں لا تدرا کا اوصاف قلم تدرو کماہی عالم بہوا داریت از ہوش برفتہ آہو شدہ در یم و بسہرا شدہ باہی. جسے امیر خسرو نے کہا تھا نا کہ سر صبح رخ چو ماہ سرور ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امیداں کے روزے با شکار خواہی عمل. بہرحال جسے شہزادہ گولڑا نے کہا تھا کہ وا قسمت جدے سرت تمبو یکتائی دا تنیا ہو او دے جیڑ مقدرہ والا ماما نے کھٹ جنیا ہو. عزیزان گرامی, میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ذرا آپ اپنی سماعتوں کا رخ جو ہے وہ ہمتن گوش اور ہمتن کہتے ہیں کہ مدہوش ہو کر ذرا اپنی سماعتوں کا رخ ایک یکجائی سمت کی طرف کر لیں, اس لیے کہ صحاب علم و عرفان برسنے والا ہے. اور وہ صحاب علم و عرفان جو اپنی نسبت چشتیہ رکھتے ہیں, اور چشتیوں کا تو خاصا ہی یہ ہوتا ہے, چشتیوں کا تو پہلا مقام اور پہلا درس یہ ہوتا ہے کہ نمی دانم چی آخر چون دمے دیدار می رکسم مگر نازم بہیں ذوقے کے پیشے یار می رکسم. میری مراد ہے ادیب اہل سنت, نقیب اہل سنت, عالمی شہرت یافتہ مبلغ مسلک و ملت, مناظر مسلک و ملت, نازش مسلک و ملت, خطیب عالم اسلام, خطیب الاثر, خطیب نقطہ بی و نقطہ بیان, حضرت علامہ
مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں اور میں سابقہ ڈسٹرکٹ ناظم ٹوبہ، معروف سیاسی و سماجی شخصیت محترم جناب چودھری محمد اشفاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ نے دست مبارک سے یہ اعزازی چادر جو ہے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ انتظامیہ کی یہ خواہش تھی، تو یہ اعلان ہو چکے ہیں، بقیہ اعلان جو ہیں وہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن اعلان ذرا غور سے سماعت کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ اعلان ہو کیا رہا۔ درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا سید۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، آمنت بالله وصدق الله العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پر کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیکر خلوص و محبت عالی مرتبت محترم میاں محمد عبد الخالق صاحب دامت برکاتکم العالیہ، آپ کے علاقے کی زینت، عظیم مذہبی سکالر، عظیم عالم دین حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ سے فیض یافتہ حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ اس محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام اور دیگر سماجی و سیاسی و مذہبی شخصیات جو محبت کے ساتھ جلوہ گر ہیں، محترم نقیب محفل، ثنا خانان مصطفیٰ، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بالکل دیہاتی علاقے میں آپ نے بڑی محبت سے اپنے آقا کی محفل سجائی ہے۔ میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، جس نے دریاں بھی بچھائی ہیں مدینے کا تاجدار انہیں بھی جانتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جن کی قسمت میں میرے آقا کی محفل سجانا آئی۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ میں زیادہ لمبی